دنیا کی سب سے طاقتور ملٹری پاورز کی بات کی جائے تو رشیا، یونائٹڈ اسٹیٹ اور یونائٹڈ کنگڈم کا نام سب سے اوپر آتا ہے۔ یہ تینوں کنٹریز نہ صرف ملٹری میں سب سے اوپر ہے بلکہ اکانومی اور ٹیکنالوجی میں بھی باقی پوری دنیا سے چند قدم آگے ہی رہتی ہے۔ تو آخر کیا وجہ تھی کہ اتنی پاورفل کنٹریز افغانستان جیسے چھوٹے اور کمزور ملک سے بار بار ہار چکی ہے؟ افغانستان میں ایسا کون سا راز چھپا ہے کہ یہاں سے دنیا کی طاقتیں الٹے پاؤں بھاگنے پر مجبور ہو جاتی ہے؟ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ رشیا، یونائٹڈ اسٹیٹ اور برٹین کا اس بنجر زمین میں کیا انٹرسٹ تھا؟ المائٹی نالج کی ویڈیو میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، افغانستان نے زیادہ تر عرصہ غیر ملکی طاقتوں سے جنگیں لڑنے میں گزاری ہے۔ یہاں پر قبضہ جمانے کی ہسٹری کو دیکھا جائے تو 2500 سال پہلے یعنی 522 BC میں پرشینز نے اس جگہ پر حملہ کیا تھا، لیکن ان کا قبضہ 2 سالوں سے زیادہ نہ چل سکا۔ اس کے بعد 30 BC میں دی گریٹ الیگزینڈر نے، جس نے آدھی سے زیادہ دنیا پر قبضہ کیا تھا، اس نے بھی افغانستان پر حملہ کیا، لیکن وہ بھی 7 سالوں سے زیادہ یہاں پر اپنی حکومت نہیں جما سکا۔ منگول امپائر، سکھ امپائر اور مغل امپائر نے بھی اس جگہ پر الگ الگ وقتوں میں حملہ کیا، لیکن صرف منگولیا 2 سال ٹکے، جبکہ مغل اور سکھ امپائر نے 1 سال کے اندر یہاں سے ہاتھ نکال لیا۔ جب برٹش نے سب کانٹیننٹ پر قبضہ کرنا شروع کر دیا تو آج کے میانمار سے لے کر بنگلہ دیش، انڈیا اور پاکستان تک سارا کا سارا ایریا برٹش آرمی کے کنٹرول میں تھا۔ افغانستان میں انہوں نے 3 مرتبہ قبضہ جمانے کی کوشش کی، لیکن بدقسمتی سے 1 مرتبہ بھی کامیابی نہ ہو سکے۔ 1979 میں سوویت یونین یعنی آج کے رشیا نے بھی افغانستان پر قبضہ کرنے کی کوشش کی۔ 9 سال تک افغانستان میں جنگ لڑنے کے بعد رشیا کو بھی اپنے ٹروپس یہاں سے نکالنے پڑے۔ اس دوران سوویت یونین اور امریکہ کے درمیان سول وار چل رہی تھی اور افغانستان کی طرف سے ہار ملنے پر پوری دنیا میں سوویت یونین کا بہت نیگیٹو امپریشن گیا۔ ابھی سوویت یونین کو یہاں سے نکلے 12 سال ہی گزرے تھے کہ 2001 میں امریکہ نے افغانستان پر حملہ کر دیا۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ اس جنگ میں صرف امریکہ ہی نہیں بلکہ تمام نیٹو کنٹریز نے مل کر حملہ کیا تھا۔ ایک طرف UK، کینیڈا، جرمنی، اٹلی، فرانس، ڈنمارک اور پولینڈ سمیت 13 الگ پاورفل کنٹریز تھی، تو دوسری طرف افغانستان اس جنگ کو اکیلا ہی لڑ رہا تھا۔ افغان طالبان کے خلاف 20 سال تک یہ جنگ چل رہی تھی، لیکن کوئی خاطر خواہ کامیابی نہ مل سکی، اور آخر میں نوبت یہاں تک آ گئی کہ 2021 میں امریکن فورسز کو یہاں سے نکلنے کے لیے بھی طالبان کے ساتھ ڈیل سائن کرنی پڑی۔ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ 20 سال اس جنگ کے دوران امریکہ فورسز افغانستان کے صرف 15% حصے کو کنٹرول کرتی تھی۔ افغانستان کا ٹوٹل ایریا فرانس سے تھوڑا بڑا، جبکہ اس کی پاپولیشن US اسٹیٹ کیلیفورنیا سے بھی کم ہے۔ اتنا چھوٹا ملک اپنے سے 10 گنا بڑے اور طاقتور ملکوں سے کیسے مقابلہ کرتا رہا ہے؟ اس کے کئی سارے وجوہات ہیں، لیکن سب سے بڑھ کر جواب افغانستان کے جغرافیکل لوکیشن میں چھپا ہے۔ افغانستان کئی الگ الگ قبیلوں میں بٹا ہوا ہے، جس میں ازبک، تاجک اور پشتون شامل ہے۔ اس کا پورا بارڈرز خود افغانستان نے نہیں بلکہ غیر ملکی طاقتوں نے آج سے 120 سال پہلے بنایا تھا۔ اس بارڈر کی یہاں بسنے والے ٹرائبز کے سامنے کوئی حیثیت نہیں تھی۔ اس کے سدرن بارڈر کی بات کی جائے تو یہاں پشتون کئی 100 سالوں سے رہتے آئے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ افغانستان میں رہنے والے پشتون سے زیادہ بارڈرز کے اس بار پاکستان میں رہتے ہیں۔ بارڈرز بننے سے پہلے ہی سدرن افغانستان اور ویسٹرن پاکستان میں پشتونز کا بسیرا تھا۔ ان پشتونز کی آدھی فیملی افغانستان میں تو آدھی پاکستان میں رہتی ہے، لہٰذا جب برٹش امپائر نے یہاں کا بارڈرز ڈیفائن کیا تو اس کے ان پشتونز کے سامنے کوئی خاص اہمیت نہیں تھی، کیونکہ یہ بارڈرز مخص ایک امیجنری لائن کے جیسا تھا۔ جیسے بارڈرز ڈیفائن ہونے سے پہلے وہ لوگ ایک دوسرے سے ملنے جایا کرتے تھے، ویسے ہی بارڈرز کے بعد بھی جایا کرتے تھے، کیونکہ اس بارڈر کا زیادہ تر حصہ انتہائی اونچی پہاڑوں سے گزرتا ہے۔ اسی وجہ سے اس بارڈرز کو کنٹرول کرنا پاکستان اور افغانستان دونوں کے لیے کافی چیلنجنگ رہا ہے۔ یہ ڈیرنگ لائن کے نام سے پہچانا جانے والا یہ بارڈرز 2640 کلومیٹر لمبا ہے، جس میں کم از کم 300 اسپاٹس یعنی ایسے ایریا ہے جہاں سے بارڈر کراس کیا جا سکتا ہے۔ اسی چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہاں ڈرگز، ویپنز اور ملیٹنٹس کے اسمگلنگ بہت کامن ہے۔
پاکستان میں رہنے والے ٹیررسٹ بہت آسانی سے افغانستان میں آتے ہیں اور یہاں سے نئے ملیٹنٹس تیار کر کے واپس لے کر جاتے ہیں۔ ان سب وجوہات کی وجہ سے ہی تو ڈیورنگ لائن کو دنیا کا سب سے خطرناک بارڈر بھی کہا جاتا ہے۔ افغانستان کا میپ دیکھا جائے تو یہ ایک لینڈ لاک کنٹری ہے، یعنی اگر کسی کو اس پر زمینی راستے سے گھس کر حملہ کرنا ہو تو اس کے لیے پڑوسی ملک کی مدد لینا پڑتی ہے، جس میں ایران، ترکمانستان، تاجکستان، چائنا اور پاکستان شامل ہیں۔ لیکن جیسے تیسے کر کے اگر افغانستان کے بارڈرز تک پہنچا بھی جائے تو حملہ آوروں کو بڑے بڑے پہاڑوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یاد رہے کہ افغانستان بے شک کانٹیننٹ کا سینٹر ہے، لیکن یہاں کی کم آبادی بھی ان پہاڑوں کی ہارش کنڈیشنز کی وجہ سے ہی ہے، جن کو ہندو کش ماؤنٹین رینج کہا جاتا ہے۔ یہ رینج اتنی اونچی اور اتنی خطرناک ہے کہ یہاں سروائیو کرنا اور ان کو کراس کرنا تقریباً امپاسبل ہی مانا جاتا ہے۔ یہ عالی شان پہاڑ افغانستان کی 75% ایریا کو کور کی ہوئی ہے، جبکہ پوری کنٹری کی بھی بات کی جائے تو 50% سے بھی زیادہ ایریا 2 میٹر کی اونچائی پر ہے۔ یہ پہاڑیاں افغانستان کو ایک نیچرل وال کا کام دیتی ہے، جو غیر ملکی طاقتوں کے لیے تو انجان ہے، لیکن یہاں کے لوکلز لوگ ان پہاڑیوں سے اچھی طرح واقف ہے۔ جب سوویتس نے افغانستان پر حملہ کیا تھا تو ملیٹنٹس ان پہاڑوں پہ چھپ کر پاس سے گزرنے والے رشین ٹینکس اور ٹروپس پر حملہ کر کے پہاڑوں کے غاروں میں جا کر چھپ جاتے تھے، جہاں ان کو ڈھونڈنا ناممکن ہو جاتا۔ کئی بار تو ملیٹنٹس پوری پاسز اور روڈز کو بھی اڑا دیتے تھے، جس سے رشینز کئی مہینوں تک آگے نہیں بڑھ پاتے تھے۔ ہندو کش ماؤنٹین رینج جہاں حملہ آوروں کو روکتی ہے، وہی ان کی وجہ سے ایک شہر سے دوسرے شہر تک گڈس اور سپلائی کو ٹرانسپورٹ کرنا بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے۔ یہاں درجنوں ویلز ہے جن میں الگ الگ ٹرائب بستے ہیں۔ مشکل ترین پہاڑی راستوں کی وجہ سے زیادہ تر ٹرائبس کا آپس میں بھی کنیکشن نہیں ہے، کیونکہ ایک ویلی سے دوسری ویلی تک جانا بہت ہی مشکل ہے۔ اسی وجہ سے ان ٹرائبس نے ویلز کے بیچ میں ہی اپنی الگ دنیا بسا رکھی ہے۔ ان کے اپنے قانون ہیں اور زیادہ تر ٹرائبس اپنے کٹی بھی خود ہی کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کابل میں موجود سینٹرل گورنمنٹ کا بھی افغانستان کے ٹرائبس ایریا پر زیادہ تر ہولڈ نہیں چلتا۔ ظاہر ہے جب افغانستان سینٹرل گورنمنٹ ہی ان مسئلوں کے سامنے بے بس رہتی ہے تو باہر سے آنے والی ملٹری پاورز کیسے یہاں اپنا ہولڈ برقرار رکھ سکتی ہے۔ 1979 میں سوویت ملٹری افغان سٹی کوس میں اپنی ملٹری بیس بنانے میں کامیاب ہوئی۔ یہ بیس ایک ویلی میں بنائی گئی تھی جس کی چاروں جانب اونچے پہاڑ موجود تھے۔ اس چیز کا فائدہ اٹھا کر افغان ملیٹنٹس نے ان پہاڑوں پر ڈیرا ڈال لیا اور پوری سوویت بیس کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ کیونکہ یہ ملیٹنٹس اونچی پوزیشن پہ تھے، اسی وجہ سے انہوں نے ویلی تک جانے کی تمام راستے بند کر دیے۔ بات یہاں تک پہنچ گئی کہ سوویت ملٹری بیس کا پورا سپلائی نیٹ ورک ٹوٹ گیا اور اب وہ صرف ایئر سپلائیز پہ ڈیپینڈ رہ گئے، جو کہ سوویت کے لیے کوئی لانگ ٹرم سولوشن نہیں تھا۔ افغان ملیٹنٹس کی یہ اسٹریٹجی صرف سوویت کو ہی ہرانے میں کامیابی نہیں تھی۔ 2021 میں جب امریکنز نے یہاں قبضہ کرنے کی کوشش کی تو تمام نیٹو کنٹریز کی ٹوٹل 130,000 فورسز کو افغانستان میں بائی ایئر بھیجا گیا، لیکن اتنے زیادہ فورسز کے لیے ریگولر سپلائی، ایمونیشنز، ٹینکس اور ٹرکس کو پاکستان کے خیبر پاس کے ذریعے بھیجا جاتا تھا۔ افغان ملیٹنٹس کو اچھی طرح معلوم تھا کہ یو ایس کے لیے خیبر پاس کتنا امپورٹنٹ ہے، اسی وجہ سے وہ پہاڑوں پہ رہ کر ٹرکس پر حملہ کرنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتے تھے۔ حتیٰ کہ 2009 میں انہوں نے خیبر پاس کے ایک بہت نازک حصے کو ہی تباہ کر دیا تھا، جب ان کو امریکن فورس کی طرف سے جوابی حملے کا سامنا کرنا پڑا تو وہ بڑی آسانی سے بارڈر کراس کر کے پاکستان آتے اور نیٹو کنٹریز کو خیبر پاس انٹر ہونے سے ہی پہلے جلا دیتے تھے۔ نیٹو فورس نے افغانستان میں طالبانوں کو ختم کرنے کے لیے افغانستان گورنمنٹ کی مدد بھی لی اور یہاں کے کئی لوکل لوگوں کو بھی اس جنگ میں حصہ دار بنا لیا۔ بے شک کئی مقامات پر ان کو کامیابی بھی ملی، لیکن پوری 20 سال جنگ کا اگر نچوڑ نکالا جائے تو یو ایس صرف 15% افغانستان کو ہولڈ کرتا تھا۔ ایک اسٹیمیٹ کے مطابق یو ایس نے افغانستان ملٹری آپریشن میں ٹوٹل $2.3 ٹریلین بہا دیے، یعنی صرف ایک دن میں امریکہ اپنی فورسز پہ $300 ملین خرچ کرتا تھا۔ اتنی زیادہ رقم خرچ کرنے کے بعد بھی جب 85% ایریا میں طالبانوں کا ہولڈ برقرار تھا
تو US نے یہاں سے نکلنے میں ہی بہتری سمجھی۔ اب یہ بات تو ہم سب کو سمجھ آ گئی ہے کہ افغانستان کی ڈینجرس پہاڑیاں، اس میں موجود انگنت سیکرٹ غاریں اور یہاں کی آئسولیٹڈ ٹرائبس ایریاز کی وجہ سے ہی غیر ملکی طاقتیں یہاں زیادہ دیر تک نہیں ٹک سکی۔ لیکن آخر گھوم پھر کر ہر کوئی افغانستان کو ہی کنٹرول کیوں کرنا چاہتا ہے؟ اس بات کا جواب بھی ہمیں افغانستان کی جغرافیکل لوکیشن میں ہی ملتا ہے۔ یہ ایشیا کا سینٹرل ہے، جس کو ہارٹ آف ایشیا بھی کہا جاتا ہے۔ سینٹرل ایشیا، ساؤتھ ایشیا اور مڈل ایسٹ میں کنیکٹیویٹی بنائے رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ افغانستان کے معاملات کنٹرول میں ہو۔ اب ظاہر ہے جو بھی افغانستان کو کنٹرول کرے گا وہ اس ریجن کی تمام کنٹریز کے لیے بہت خاص بھی ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ افغانستان میں جب بھی کوئی پاور اپنا ہولڈ بنانا چاہتی ہے تو دوسری پاور یہاں ملیٹنٹس کو فنڈ کر کے ان کی ہیلپ کر کے اس پاور کو کمزور کرنا چاہتی ہے۔ امید ہے کہ آج کی اس چھوٹی ویڈیو سے آپ کے کئی کنسپٹ کلیئر ہو چکے ہوں گے۔ آپ لوگوں کے لائک اور پیارے بارے کمنٹس کا بے حد شکریہ۔ تو ملتے ہیں اگلے شاندار ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔